محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں غائبانہ سلام کے بارے میں کچھ باتیں اور چند ضروری مسائل بیان کریں گے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سلام ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے، اور حاضرین تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہی ہیں، اور ایسا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ تم سلام کے اندر پہل کرو، اس کے ذریعے محبت پیدا ہوگی، تم سلام کو پھیلاؤ، اس کے ذریعے محبت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرے گا۔ ایک سلام تو وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت کرتا ہے، اور ایک سلام وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے غائب مسلمان بھائی کے پاس سلام بھجواتا ہے۔ وہ موجود نہیں ہے، وہ کسی ملک میں رہ رہا ہے یا دوسرے علاقے میں یا کسی اور محلے میں رہتا ہے یا کسی اور جگہ پر رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سلام پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے؟ غائبانہ سلام کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے یا نہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غائبانہ سلام کرنا ہے یا اس کا جواب دینا ہے تو ان کے مسائل اور احکام کیا ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، انشاءاللہ دونوں باتوں کے متعلق ہم آپ کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ غائبانہ سلام کا ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے بالکل واضح اور عیاں و بیان ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام بھیجا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا تھا، جب سرکار نے ان کو دعوت دی اسلام کی، تو ان میں سے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے تو مان لیا، اور جو نہیں مانتے تھے معمولی بات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اختلافات کرتے تھے اور ایسی باتیں کہتے تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی گراں گزرے، تو ایک موقع پر ان لوگوں نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، اس صفا پہاڑ کو آپ سونا بنا دیجئے، ہم اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے یہ جملہ کہا، ان ربک یقرئک السلام، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا، اگر آپ کی خواہش ہے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو سونا بنا دیں گے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ اسلام پر نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اگر آپ یہ خواہش نہیں کریں گے تو ان کے لیے ہدایت اور رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھلا رہنا میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے سونا بننے کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کی۔ تو اس واقعے سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو غائبانہ سلام کے ثبوت کی ایک دلیل تو یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ بنت خولد کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ سلام کا ثبوت ہے، خود خالق کائنات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیجا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی کو سلام بھیجا ہے جو اس وقت حضور علیہ السلام کی مجلس میں موجود نہیں تھے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کروں، لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے، سامان نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں انصاری صحابی کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ان رسول اللہ یقرئک السلام، کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، وہ جنگ میں جانے کی صلاحیت اور سکت اپنے اندر نہیں رکھتے، تم ان سے جا کر کہو، وہ تمہیں اپنا سامان دے دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سلام بھیجا ہے، اس سے بھی غائبانہ سلام کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ، حضرت جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا ہے۔ یہ واقعہ بھی ابو داؤد کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے آ کر کہا کہ میرے والد نے یا رسول اللہ آپ کو سلام کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علیک وعلی ابیک السلام، کہ تمہارے اوپر بھی اور تمہارے والد کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی سلامتی نازل کرے۔ اسی طرح ایک صحابی کا دوسرے صحابی کو سلام بھیجنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی غائبانہ سلام کا رواج تھا۔ اسی طریقے سے اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور علیہ السلام کی دیگر کئی انبیاء علیہم التسلیم سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی امت کو میری طرف سے سلام عرض کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پیغام بھی دیا
جنت کی زمین انتہائی زرخیز ہے اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے، بالکل کھلا ہوا ایک لمبا میدان ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ جو شخص اس تیسرے کلمے کو پڑھتا رہے گا جنت کے اندر اس کے لیے درخت لگتا رہے گا۔ تو جو شخص اپنی جنت کو سنوارنا چاہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سلام بھیجا ہے، تو ان کے سلام کے جواب میں ایک مرتبہ ان کو بھی جواب دے دینا چاہیے سلام کا، اور انہوں نے جو پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا ہے اس پیغام پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنی جنت کو بنانا چاہیے اور سنوارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تھا سلام کے ثبوت کے سلسلے میں۔ اب آئیے، اگر کوئی شخص غائبانہ سلام کرے یا سلام بھیجے تو ایسی صورت میں جواب کس طرح دیا جائے اور اس سے متعلق کیا مسائل ہیں؟ اگر کوئی شخص غائبانہ سلام کرے یا کسی کے ذریعے بھجوائے تو اب ایسی صورت میں اس کو جواب کس طرح دینا چاہیے؟ مثال کے طور پر سلیم نے کلیم سے کہا کہ جب آپ عبدالعلیم سے ملیں تو ہماری طرف سے عبدالعلیم کو سلام کہہ دینا۔ تو جب کلیم کی ملاقات عبدالعلیم سے ہوگی تو سلیم کی طرف سے کلیم یہ کہیں گے کہ بھائی عبدالعلیم آپ کو سلیم نے سلام کہا ہے۔ تو اب جس کو سلام پہنچایا گیا ہے وہ شخص جواب کس طرح دے گا؟ چونکہ بیچ میں پہنچانے والا بھی مسلمان ہے، اسی لیے اس شخص کو بھی اس کے سلام کے اندر داخل کر لینا چاہیے اور اس طرح جواب دینا چاہیے علیکہ وعلیہ السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اس کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اس طرح جواب دیا جانا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب کوئی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرتا یا دوسرے کی جانب سے سلام پہنچاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جواب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے آ کر سلام پہنچائے غائبانہ شخص کی طرف سے، تو اب ایسی صورت میں سن کر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، فی الفور جواب دے دینا ضروری ہے، علیکہ وعلیہ السلام۔ جواب کے اندر خواہ مخواہ دیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سلام کے اندر بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس شخص نے سلام کیا ہے تو آپ کے اوپر اب سلام کا جواب دینا واجب ہو گیا، اسی لیے آپ کو بہت زیادہ جلدی کرنی چاہیے سلام کا جواب دینے کے سلسلے میں۔ لیکن اس موقع پر عموماً کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے تو وہ شخص سن کر خاموش بیٹھ جاتا ہے، اس کا جواب ہی نہیں دیتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، یا یہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم سے ان کو محبت ہے، یہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بعض حضرات کو یہ بھی دیکھا گیا، ان سے کہی گئی یہ بات کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ان کو جواب دینا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اگر جواب بھی دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، یہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کو جاننا چاہیے کہ اگر کسی غائب شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو آپ کو اس طرح جواب دینا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام، آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو اور اس شخص کے اوپر بھی سلامتی ہو۔
اچھا، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ بھائی آپ فلاں صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو جانے کے بعد ذرا ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا، تو کیا ایسی صورت میں ان تک سلام پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، ایسی صورت میں سلام کا پہنچانا ضروری ہے، سلام کا پہنچانا ضروری ہے، اس لیے اس شخص نے قبول کر لیا ہے ایک بات کو، یہ سلام کرنے والے کی طرف سے یہ بات امانت ہے اور امانت کا پہنچانا ضروری ہے، تو اس لیے سلام جب کوئی کہے دوسرے شخص کو پہنچانے کے لیے تو ایسی صورت میں سلام کا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی غائب شخص تک سلام پہنچانے کے لیے کسی نے کہا کہ بھائی ہمارا سلام فلاں صاحب تک پہنچا دو، تو جس کے ذریعے سلام پہنچایا جا رہا ہے یا جس سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا سلام ان تک پہنچا دو، اس شخص کو چاہیے کہ ٹھیک ہے میں سلام آپ کا پہنچا دوں گا، اگر یاد رہے، اگر یاد رہا تو میں آپ کا سلام ضرور پہنچا دوں گا، یا یہ کہے کہ اگر ممکن ہوا تو ضرور آپ کا سلام پہنچا دوں گا، یہ بات کہہ دے تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر یہ بات ضروری نہیں رہے گی۔ اس نے کہا کہ اگر یاد رہا تو سلام کا جواب سلام پہنچا دوں گا، یا ممکن ہوا تو سلام آپ کا پہنچا دوں گا، یا پھر کوئی اور ایسا جملہ کہے جو اس کا سلام پہنچانا اس کے اوپر لازم نہ ہو۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ ایک شخص کو بھیجایا گیا کہ آپ جا کر سلام کرو، ایک شکل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ خط لکھ دیتے ہیں، خط کے اندر لکھا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی ایک غائب شخص کی طرف سے سلام ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں بھی جب خط آپ کو ملے تو فوراً جب خط میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں تو فوراً اس کا جواب دے دیں، اسی وقت وعلیکم السلام کہہ دیا جائے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ درخواست لکھی جاتی ہے، یہ سلام کیا جاتا ہے خط وغیرہ کے ذریعے، تو لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر رکھ دیتے ہیں۔ کوئی مدارس کے اندر ایک استاد کو کسی طالب علم نے درخواست لا کے دی اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے محترم استاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ نظروں سے گھما لیتے ہیں، پھر نیچے دستخط کر دیتے ہیں۔ یا کسی آفس کے اندر ہے تو اس نے سلام لکھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دستخط کر دی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جب آپ نے سلام پڑھ لیا ہے تو سلام کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہے، وعلیکم السلام آپ کہہ دیں، یا پھر آپ جب اس درخواست کو آپ لکھنا زبان سے کچھ بولنا نہیں چاہتے یا ایسا موقع ہے کہ آپ زبان سے نہیں بول سکتے تو تحریر نہیں لکھ دیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت نامے آتے ہیں، عموماً تعزیت ناموں کا جواب نہیں دیا جاتا، تو اب ایسی صورت میں جب تعزیت نامہ آپ کے پاس پہنچے تو فوراً اس وقت سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی خط ایسا ہے آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے اگر فی الفور آپ جواب دے رہے ہیں، ابھی خط پڑھا پھر اس کے بعد فوراً آپ نے خط لکھ لیا، خط کا جواب لکھ دیا، تو ایسی صورت میں چونکہ موقع ابھی تیار ہے، تازہ ہے، فوراً کا فوراً لکھ دیا گیا، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایسا لکھنا بالکل آسان۔ لیکن خط پڑھنے کے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے 2 دن کے بعد لکھ دیں گے، جب موقع ملا لکھ دیں گے، تو ایسی صورت میں بعض دفعہ وہ خط کا جواب لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ احسن الفتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فوراً جواب دے دینا بہتر ہے، لیکن اگر خط کا جواب دینے کی مکمل امید ہے اور یہ بات یقینی ہے تو ایسی صورت میں خط کا جواب لکھتے وقت سلام لکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے خط کے اندر السلام علیکم لکھا اور آپ اس کو جواب دینا چاہ رہے ہیں تو آپ جواب میں کیا لکھیں؟ السلام علیکم ہی لکھیں یا وعلیکم السلام لکھیں؟
اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، مقصود حاصل ہو جائے گا، دونوں طرح یہ چیز لکھی جا سکتی ہے۔ تحریری سلام کا جواب دینے کے سلسلے میں عموماً غفلت پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ خط کا جواب دینے کا ایک تو موقع ہی نہیں ملتا بعض لوگوں کو، دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں، موجودہ زمانے کے اندر خط و خطابت کا سلسلہ ایک حد تک کم ہو چکا ہے، بالکل نہ کے درجے میں آ چکی ہے یہ بات، اس لیے کہ خط کا جواب دینے کے لیے ڈاک خانہ جانا پڑے گا، وہاں سے پھر ایک خط لانا پڑے گا، پھر لکھنا پڑے گا، لوگ اس کو بہت بوجھ سمجھتے ہیں، اسی لیے فوراً جواب دے دینا چاہیے۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص میسج کرے یا میل پر سلام بھیجے تو اب ایسی صورت میں بھی اگر آپ میل کا جواب دے رہے ہیں یا اس میسج کا جواب دے رہے ہیں تو فوراً آپ لکھ دیں، ورنہ پھر آپ یہیں سے ان کو سلام کا جواب دے دیں۔ ایسے ہی اس زمانے کے اندر واٹس ایپ کا رواج عام ہے، اور اسی طرح فیس بک بھی لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو اس کے اندر سلام کرتے ہیں تو سامنے والے حضرات اس سلام کو پڑھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ یاد رکھنا چاہیے جب آپ نے سلام پڑھ لیا ہے تو ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ واٹس ایپ وغیرہ پر جو سلام آتا ہے یہ بھی خط وغیرہ کے حکم میں ہے، اسی لیے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے اور وہ کسی ایسے علاقے کا رہنے والا ہے جہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے یا پھر آپ کا کوئی جاننے والا رہتا ہے یا کوئی وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، تو آپ ان کے ذریعے سلام پہنچانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس شخص کو دیکھیں جس کے ذریعے آپ سلام پہنچا رہے ہیں، وہ شخص سلام پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر سلام پہنچا سکتا ہے تو آپ اس سے سلام کی درخواست کریں، ورنہ ہر غیر شخص کو یہ ہرگز نہ کہیں کہ آپ ہمارا سلام ان سے پہنچا دیجئے، اس لیے کہ ہر شخص کے اندر بات کو یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا بہت سارے حضرات ایسے مصروف ہو جاتے ہیں اپنے کام کاج کے اندر جو آپ کی بات ان تک پہنچا نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر شخص سے سلام مت پہنچائیے، آپ اس شخص کو دیکھیے واقعتاً یہ سلام پہنچا سکتا ہے یا نہیں، تو اگر پہنچا سکتا ہے تو آپ ان کے ذریعے سلام بھجوائیے، سلام پہنچائیے، ورنہ ایسی صورت میں وہ شخص خواہ مخواہ بیچ میں پریشان ہو جائے گا، اگر سلام نہیں پہنچایا تو وہ بات اس کے اوپر امانت باقی ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہر شخص سے سلام کی درخواست نہ کی جائے۔ یہ چند مسائل تھے، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دینی مسائل کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔